اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ عزت بہرحال جہاد میں ہی ہے. جب سے یہ نیشن سٹیٹ بنی ہے نا, یہ پنجرے بنے, اس نے سٹیٹ لیول کے جہاد کا نا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. تو یہ جو یہاں پر ٹکراؤ ہے, یہ دراصل نہ تو کوئی دو علاقائی قسم کی جھگڑا ہے, بندہ کہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہے اور اس میں کسی طریقے سے تصفیہ ہو سکتا ہے, نہیں, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو بلکہ کلیئر ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار انہوں نے کہا کہ اٹ از میڈنس, اٹ از امپاسبل, جبکہ ایک نیوکلیئر امبریلا کے نیچے ایسا کرنا یہ امپاسبل ہے. ہندو ریاست کہہ رہی ہے کہ نیوکلیئر امبریلا کے نیچے جنگ ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنا پورا ایک ملٹری پوسچر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. آپ کیسے کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اور سب سے جو اہم بات نا اس میں, یہ بات ہندو ریاست کا ہے نا, یہ کلمہ پڑھنے والا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہندو جو ہے وہ 1000 سال جینا چاہتا ہے, یہود 1000 سال جینا چاہتے ہیں, ان کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. بیکاز ہمارے پاس اپرچونٹی موجود ہے. اٹ از فار اس ٹو یوٹیلائز دس اپرچونٹی. ٹھیک ہے, اسی نیوکلیئر امبریلا کے تحت پاکستان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے کشمیر کو لے, ہر صورت میں ابھی لینا چاہیے, اس پہ رکنا نہیں چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں پوری قوم کو نا یہ ایک ڈیمانڈ رکھنی چاہیے, پاکستان آرمی لبریٹ کشمیر, یہ پوری قوم کا نعرہ ہونا چاہیے. جوبلیشن کے اندر جنگ ختم نہیں ہوئی, ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. بھارت کو آپ نے ایک منہ توڑ جواب دیا ہے. اصل میں اس کے پیچھے چائنا کی ٹیکنالوجی تھی. یہ چائنیز اس کا کمال تھا. وہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اورینٹلسٹ اسٹائل ہے کہ آپ مذہب اور اس کے اینگل کو آؤٹ کر دو تاکہ اس کو ایک سیکولر انداز میں میٹیریل قسم کے طریقوں سے ہم چیزوں کو دیکھیں. وہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اسلحہ ایکوپمنٹ جس کا بھی تھا, یہ ہمارے انجینئرس تھے, ہمارے ٹیکنیشین تھے, ہمارے جو ہے تو آفیسرس تھے, یہ ان کا کمال تھا. کیونکہ ہم صرف اور صرف اسلحے پر نہیں لڑتے. آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم 100 ہو اور صابر ہو تو 1000 بندے پر آپ حاوی آ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان میں اس وقت ایک جشن کا سماں دیکھا جا رہا ہے. بلکہ پاکستان نہیں بلکہ پوری امت اس وقت ایک جشن, ایک خوشی محسوس کر رہی ہے. ایک مسلمان قوت, ایک طاقت نے ایک مشرک, ایک کافر قوت کو شکست دی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ بات صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عرب کا اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو اس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے. میں صرف ایک پوسٹ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جہاں پر کسی نے یہ لکھا کہ بہت وقت گزر گیا کہ ان محروم آنکھوں نے ایک ہی منظر دیکھا ہے, کافروں کو مسلمانوں پر آسمان سے آگ اور لہو برساتے ہوئے. کبھی عراق میں, کبھی فلسطین میں ہم نے آسمان سے قیامت نازل ہوتے دیکھی ہے, لیکن آج ان آنکھوں نے یہ منظر دیکھا جنہوں نے برسوں کی پیاس بجھا دی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے شاہینوں نے گائے پوجنے والوں پر آسمان سے آگ برسائی. دل کی دھڑکنیں سجدہ ریز ہو گئیں. ایسا سکون آیا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ جذبات صرف ایک شخص کے نہیں ہیں بلکہ اس وقت پوری مسلم امت یہ جذبات محسوس کر رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دکھایا اور یہ ثابت کیا کہ کس طریقے سے مسلمان جب میدان جہاد میں لڑتا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا محسوس کر سکتی ہے. اسی موقع پر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اس پوڈ کاسٹ کے اندر اس مسئلے کو, اس پورا ایک سیناریو ہمارے سامنے کریٹ ہوا ہے, اس کو نہ صرف ہم ڈسکس کریں اور ایک اس پورا جو ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ اس خوشی کو آپ کے ساتھ شیئر کریں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اس پوری جو ایک پورا ایشو جو ہوا ہے, پورا جو ایک فنومینا ہمارے سامنے نظر آیا ہے, اس سے کیا اپرچونٹیز کریٹ ہوئی ہیں, اس سے کیا مواقع پیدا ہوئے ہیں, اور آگے واٹ ڈز دا فیوچر ہولڈ فار دس ریجن. تو اسی کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ انشاءاللہ 2 مہمان موجود ہیں, ڈاکٹر اکمل اور عمران. عمران اور ڈاکٹر صاحب, آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے. اچھا عمران, آپ سے شروع کر لیتے ہیں. یہ جو ایک پہلے تو سب سے پہلے آپ کو میں مبارکباد دوں گا کہ یہ جو ایک پورا ایک ایسا زبردست ایک میں کہوں گا پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے پوری قوم کا ایک مورال بلند کر دیا ہے.
اور پوری قوم اور بلکہ میں کہوں گا پوری امت مسلمہ وہ ایک جذبہ جہاد سے اس وقت سرشار ہے. اور آپ کو نظر آتا ہے کہ چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے مسلم امت کی سڑکیں ہوں اس کے اوپر لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایک تو میں اس پہ آپ سے کامنٹ لینا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا فیلنگ ہے, ہاؤ ڈو یو سی دس, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ از دا جاب ہیز بین ڈن یا کوئی کمی جیسے رہ گئی ہے, آپ کو کوئی ایسا فیلنگ آتی ہے؟ جزاک اللہ خیر جنید, بہت شکریہ. وی آل شیئر دس فیلنگ جو پوری امت کے اندر ہے, اور ہر جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم جہاں دفتروں میں کام کرتے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہر جگہ یہ فیلنگ شیئرڈ ہے ساری. اس کی ایک بڑی دیکھیں جنید وجہ ہے, امت نے تقریباً جب سے اگر آپ میں کہوں خلافت ختم ہونے سے پہلے ورلڈ وار 1 میں پروبیبلی آخری بار ایک ریاست کی طرف سے ایک نفیر عام جہاد کا کھلا اعلان جو ہم نے دیکھا, اس کے بعد تقریباً سینچری گزر گئی, ایک صدی سے اوپر گزر گئی ہے کہ ہم ریاستوں کی طرف سے ایک آرگنائز جہاد نہیں دیکھ رہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ملیشیاز جو لوگ انفرادی طور پر گروپ کر کے معمولی اسلحے کے ساتھ اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ وہ کفار سے لڑ رہے ہیں اپنے مقبوض علاقوں کو لبریٹ کرنے کے لیے, یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفارچونیٹ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ ان مسلم رجیم سے بھی لڑ رہے ہیں. بعض اوقات جب وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن ہے کفار کی اسٹرکچر کا, تو وہ ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اب تک یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں. اب ہم نے فرسٹ ٹائم ایک ٹریلر دیکھا ہے کہ جب ایک مسلم قوت آرگنائز حالت میں ایک کفر قوت سے لڑتی ہے تو پھر ہم ابھی امیجن کر رہے ہیں کہ وہ فلم کیسی ہوگی اگر اس کا ٹریلر ایسا ہے جس نے امت کے اندر ایک جذبہ بیدار کر لیا ہے, لوگوں کو ایک پرانا یادیں تازہ ہو گئی ہیں کہ دیکھیں یہ تو ہم نے 5 گھنٹے کے اندر کیا ہے. اگر ہمیں کوئی 5 دن اجازت دے دیتا, 5 ہفتے لگ جاتے, ہم 5 سالوں میں دنیا میں کیا کر سکتے ہیں. اس نے نا مسلمانوں کو ایک جذبہ بیدار کیا ہے, اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ عزت بہرحال جہاد میں ہی ہے. جب سے یہ نیشن سٹیٹ بنی ہے نا, یہ پنجرے بنے, اس نے سٹیٹ لیول کے جہاد کا نا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. جب سے ہم نے یہ مانا ہے نا, تو ہم نے کہا ہم بارڈر سے پار کیسے جائیں, مظلوم مسلمان ہیں کیا کر سکتے ہیں, ہم جناب لبریٹ کیسے کریں مقبوض علاقوں کو, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل آرڈر ہے. ایک پورا ایک گورکھ دھندا بٹا دیا ہمارے ذہنوں پہ, اور جتنا میں پڑھا لکھا ہوتا گیا اتنا میرا ذہن اور بند ہوتا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک جھلک کافی ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمیں اسی پاتھ کو ہی ٹریٹ کرنا چاہیے, اسی پاتھ پہ ہی آگے جانا چاہیے. اور میں آف کورس سب کو اپنی طرح سے مبارکباد دیتا ہوں, یہ جو ہم نے ایک چیز دیکھی, اور انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو ہونا چاہیے. صحیح, بالکل. ڈاکٹر اکمل آپ کی طرف بھی آتے ہیں, اور یقیناً میرے خیال میں آپ بھی انہی جذبات کو محسوس کر رہے ہوں گے. تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو دیکھیں, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ پہلگام کا پورا واقعہ ہوا اور اس کے بعد بھارت نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جی یہ پاکستان نے کیا ہے, اور پاکستان نے کہا کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں, لیکن مودی واز اوور کانفیڈنٹ اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اٹیک کرتا ہے. وائی ڈڈ یو تھنک یہ جنگ ہوئی کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ اگر ہم اس کو جنگ کہیں تو کیوں ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, کیا اس کی بیک گراؤنڈ اگر تھوڑا سا آپ بتائیں. جی, ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کچھ ٹائم سے چل رہی ہے جہاں پر انڈیا کی طرف سے ہونے والے کوئی بھی پالیسی ہو, کوئی بھی ایکشن ہو, تو اس کو لنک کیا جاتا ہے ہندوتوا, RSS, مودی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ابہورنٹ قسم کی, ہیٹفل قسم کی آئیڈیالوجیز ہیں, اور اس خطے کے اندر تمام کے تمام میں کہوں گا کہ مختلف اقوام ہیں, وہ مسلمان ہوں, کرسچنز ہوں, سکھ ہوں, بدھسٹ ہوں, سب کے لیے انہوں نے ایک حساب سے جینا حرام کیا ہوا. مگر میں اس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صرف مودی کے ٹائم پر ایسا ہوا ہے؟ اس وقت انڈیا کے اندر بات یہ چل رہی ہے کہ مودی نے ٹرمپ کی کال کیوں لی. اندرا گاندھی نے نکسن کی کال لینے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے, 71 میں
چونکہ اندرا گاندھی نے کال نہیں لی تھی اس لیے ان کو کامیابی حاصل ہو سکی تھی, اور اس وقت جو ہے تو ٹرمپ کی کال مودی صاحب نے ریسیو کر لی اور اس وجہ سے ان کے ہاتھ روک دیے گئے. نہیں, ہماری جنگ شاستری کے وقت میں بھی ہوئی, ہماری جنگ نہرو کے وقت میں بھی ہوئی, ہماری جنگ اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں بھی ہوئی ہے. اور یہ بات تو صرف 70 سال کی ہے نا, اس میں تو کانگریس جس کو کہ وہ گاندھی جی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ پیسفل پروٹیسٹ اور پیس کی ساری گردان وہ ہر ٹائم رکھتے رہتے ہیں, ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے. یہ 70 سال میں جو کوئی بھی حکومت میں آیا ہے ہر وقت ہمیں اسی قسم کا ایٹیٹیوڈ کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہاں پر ہمیں ایک اور بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ ٹرمپ نے جو بات کی ہے نا کہ 1500 سال پرانا مسئلہ ہے, دونوں, اس سے پہلے 1500 کا, اس نے پہلے 1500 کہا, یہ 1500 سال جب جنگ ہونے سے شروع ہونے سے پہلے تو اس نے کہا کہ 1500 سال کا مسئلہ ہے, اس کو کون حل کر سکتا ہے. پھر جب مذاق اڑا ہاں کہتے ہیں یار اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے, دونوں ملکوں کو قائم ہوئے 78 سال ہوئے, 1500 سال کا کیسے حل. پھر جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو پھر اس نے 1000 سال کی بات کی کہ 1000 سال پرانا ہے. اس پر اس نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی نا کہ یار میں دیکھو اس کے اوپر دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اصل میں وہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے, یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے, اور یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ کام شروع ہوا. جس وقت تک باطل اور حق کی ڈائیکاٹمی رہے گی, یہ دو جو ہیں تو پولز رہیں گے, اس وقت تک باطل حق کو دبانے کی کوشش کرتا رہے گا اور حق باطل کو جو ہے تو ایلیمنیٹ کرنے کی, جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا رہے گا. یہ سلسلہ چاہے اس کو محمد بن قاسم کی طرف لے جائیں, چاہے اس کو محمود غزنوی کی طرف لے جائیں, چاہے اس کو شہاب الدین غوری کی طرف لے جائیں. دیکھیں ہمارے تو ویپن سسٹمز, مطلب ہم جو ہیں اگر وہ پرتھوی راج چوہان کے بیسس کے اوپر پرتھوی میزائل بناتے ہیں تو ہم ان کے جواب میں شہاب الدین غوری کے نام کے اوپر غوری میزائل بناتے ہیں. دیکھیں ہمارے تو ویپن سسٹم جو ہیں تو ظہیر الدین بابر کے اوپر بابر میزائل ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے تو آپ کے پاس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویپن سسٹمز ہیں, ان کے اوپر نام ہیں غزنوی, ابدالی, احمد شاہ ابدالی, جنہوں نے کہ مرہٹہ قوت کو ہندوستان کے اندر ابھرتی ہوئی مرہٹہ قوت تھی اس کو شکست دی ہے, احمد شاہ ابدالی کے نام کے اوپر ہے. تو یہ جو یہاں پر ٹکراؤ ہے یہ دراصل نہ تو کوئی دو علاقائی قسم کے جھگڑا ہے, بندہ کہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہے اور اس میں کسی طریقے سے تصفیہ ہو سکتا ہے, نہیں, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. اس کا صرف مودی کے ساتھ, مودی کی بی جے پی کے ساتھ یا RSS کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس خطے کے اندر جس وقت تک حق اور باطل کے دو پولز موجود ہیں یہ جھگڑا اسی طریقے سے چلتا رہے گا جس وقت تک حق جو ہے تو باطل کو نیست و نابود نہیں کر دیتا, ٹھیک ہے نا. دس از اے ویری امپورٹنٹ, مطلب میں کہوں گا کہ یہاں پہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر یہ چیز اسی طریقے سے چلتی رہے گی. کوئی فارمولہ جو ہے تو اس چیز کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک کی طرف سے قائم کی ہوئی ڈائیکاٹمی ہے. یہ حق اور باطل کی جھگڑا چلتا رہے گا جس وقت تک باطل جو ہے تو وہ نیست و نابود نہیں ہو جاتا. صحیح. عمران صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے, لیکن جو ہمارے رولرز ہیں وہ تو اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. دے ڈونٹ سی اٹ ایز اے حق اور باطل کی لڑائی. ہمیں تو نظر آتا ہے کہ وہ ٹرمپ کی میڈیشن کی جب کال آتی ہے تو دے ویلکم اٹ, بلکہ وہ اس کو ایک بڑے فتح کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جی ٹرمپ نے میڈییٹ کیا اور ٹرمپ نے کہا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات چیت کریں گے, اور تو وہ تو اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ بلکہ جو پائلٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ ہم نے ان کا جب طیارہ گرایا تو پائلٹ بھی ہمارے زیر حراست ہے, لیکن انہوں نے تو اس کو بھی ریویل نہیں کیا. تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہاں پر ایک بڑی کلیئر ایک کانٹرڈکشن نظر آتی ہے, کنٹراسٹ نظر آتا ہے کہ اکمل صاحب اس کو حق اور باطل کی لڑائی کہہ رہی ہیں, ہمارے حکمران تو اس طرح سے نہیں. تو یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ یہ لٹرلی نا جب یہ 3-4 دن یہ معاملہ چل رہا تھا نا, فرسٹریشن واز بلڈنگ اپ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک مشرق قوت حملہ کر رہی ہے, ڈرون پہ ڈرون پھینک رہی ہے, گرا رہی, آپ کی طرف بھیج رہی ہے, میزائل گرا رہی ہے, آپ کے سویلین کو مار رہے ہیں, آپ کی مسجدوں کو مسمار کر رہے ہیں. اور یہ یہاں پہ ہم نے چونکہ اٹیک کے وقت پہ جہاز گرا دیے تھے تو میں آئی ریمبر رانا ثناء اللہ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی جس میں اس نے کہا جی ہم نے بد جواب دے دیا, یعنی وہ جہاز گرانا جواب ہے. اسحاق ڈار تھوڑا سا بیک فٹ پہ کہ شاید جواب نہ دینا پڑے اور وہ اس کو کافی سمجھ رہا تھا. پھر اس نے ساتھ میں بڑی ورلڈ میڈیا کے سامنے اس نے کہا کہ ہم نے
10 जहाज लॉक कर दिए थे और हमने सिर्फ 5 गिराए जो हम पे अटैक कर रहे थे, हमने 10 भी नहीं गिराए। यानी एक एपोलोजेटिक एटीट्यूड था। फिर उसके बाद हमने 3 दिन जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमसे तकरीबन जवाब जबरदस्ती निकलवाया। लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि जी हम जवाब आ रहा है। वो नूर खान बेस पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी हर जो हमारे नुकसानात हुए हैं, जो शायद हुई, हम उसको डिस्क्लोज, हुकूमत की अपनी पॉलिसी होगी वो नहीं करेगी कुछ, लेकिन उन्होंने मुसलसल मिसाइल मारते गए, लोग हिट होते गए, हमारे नुकसानात बढ़ते रहे। और जब रात को 2 बजे उन्होंने नूर खान बेस पे किया ना, तो तकरीबन उन्होंने फोर्स किया इनको कि यार यू हैव टू रिस्पॉन्ड। और लोग ना चीख उठे कि कब करेंगे जवाब, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जो पायलट तकरीबन जितना अगेन जो खबरें हैं उसके मुताबिक 12th कश्मीर रेजिमेंट ने प्रोबेबली उनको कैप्चर किया हुआ है, और ये उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि शायद इससे फिर हम उनको कल रिहा करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर खामोशी होगी तो फिर कोई रिहा करना आसान होगा, वरना फिर अवामी प्रेशर होगा। लोग इसको हक और बातिल के मार्के के तौर पे देखते हैं। वो कहते हैं हमारे जो कर्नल जुल्फिकार को उन्होंने उठाया है और लोग उठाए हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, बल्कि कहा जाता है कि हमारा एक बंदा जिंदा वापस नहीं किया उन्होंने, जो पायलट्स के बारे में कहते हैं। लेकिन इस प्रेशर से बचने के लिए ये एक इकरार तक नहीं कर रहे। लेकिन इसकी एक वजह है, और इसकी वजह यह है कि ये जो रूलर्स हमारे हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ चलने वाले, उसके साथ प्ले करने वाले, उसके अंदर रहकर काम करने वाले लोग हैं। इनके पास वो विजन ही नहीं है जिस विजन के साथ हम इस पूरे इसको 1000 साल से देख रहे हैं। इनका मकसद इस खित्ते का डोमिनेशन है ही नहीं। इनका मकसद क्या है? आज तक जुनैद आपको और मुझे ये क्या नैरेटिव सेल कर रहे हैं? देखें, इस जंग से पहले तक क्या नैरेटिव था? इंडिया बहुत आगे है, उसकी इकॉनमी बहुत आगे चली गई है, उसके पास वेपन्स बहुत एडवांस है, उसके पास S-400 है, उसके पास राफेल हैं, उसके पास ये ब्राह्मोस मिसाइल हैं, उनका साइज ये है, उनकी दुनिया उनके साथ है, अमेरिका उनके साथ है, रूस उनके साथ है, सब कुछ उनके पास है। हमने न्यूक्लियर वेपन क्यों रखा हुआ है? हमने न्यूक्लियर वेपन सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि हम डिटेरेंस कर सके। ये हमें न्यूक्लियर वेपन हमें बचा रहा है, और हमारा गोल क्या है? किसी तरह से प्रेशर के जरिए उनको टेबल पे लाएं। ये हमारा गोल था ना। तो जब इनका विजन ही नहीं है, ये उस अवाम के साथ जो फौज के जो जज्बात हैं कि हमें कुफर के साथ लड़ रहे हैं, ये उस इमोशन पे कड़े ही नहीं है, तो ये क्यों? तो नेचुरली देखे क्या होगा? ये हिंदुत्व को शिकस्त देना चाहते हैं? नहीं। ये दिल्ली के ऊपर झंडा लहराना चाहते हैं? नहीं। ये कश्मीर हासिल करना फौज के जरिए, ये इनका ऑब्जेक्टिव भी है? नो। स्टेटस को बातचीत करें, कोई काट पीट के कुछ तुम ले लो, कुछ हम ले लें, कोई सेल्फ गवर्नेंस कर दो। ये तो इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकालो कि बल्कि उन्होंने ले लिया, हम खामोश हो गए उसके ऊपर। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, दे आर डिसअपॉइंटेड। दे आर डिसअपॉइंटमेंट फॉर द होल उम्मा, नॉट जस्ट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरी उम्मत के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करने की तरफ जा रहे हैं। ये वही हमारा कारगिल मूवमेंट है जिस पे बाद में हम कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। ये वो कारगिल मूवमेंट है जिसको हमें लूज नहीं होने देना। लेकिन ये लीडरशिप इनसे तो तमा नहीं है। अनफॉर्चुनेट बात है। अच्छा, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। जो इमरान कह रहे हैं कि कश्मीर लेना ऑब्जेक्टिव नहीं है, या एक एग्रेसिव पोस्चरिंग या डोमिनेंस ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, देखिए, जो आर्गुमेंट हमारे सामने रखा जाता है वो तो ये है कि जी एक न्यूक्लियर पावर्स हैं, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान भी, भारत भी। तो DGISPR ने तो बल्कि क्लियर एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार उन्होंने कहा कि इट इज़ मैडनेस, इट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबिलिटी है कि आप एक कन्वेंशनल वॉर ऐसी करें जबकि एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे ऐसा करना ये इम्पॉसिबल है। दोनों के पास न्यूक्लियर कुव्वत है, जबकि हम देखते हैं कि भारत जो है वो तो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे एक कन्वेंशनल वॉर का जो एक वो है स्पेस है, उसको कार्व आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जो एक न्यूक्लियर वो है डेटरेंट है दोनों के पास, क्या इसके नतीजे में इस तरह का, जिस इमरान ने बात की कि कश्मीर को हमें लेने का विजन होना चाहिए, क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? देखिए, नंबर 1 बात जिस तरीके से अभी इमरान ने मेंशन भी किया कि हमारे हुक्मरानों ने, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने हमें मायूस किया।
اینڈ ریگریٹیبلی مطلب یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے آبجیکٹیوز میں کشمیر لینا ہے ہی نہیں. ان کے آبجیکٹیوز میں عزت کے ساتھ جینا، یعنی خطے کے اندر عزت جو آپ کو اپنے، میں کہوں گا بلبوتے کے اوپر اپنے ہاتھوں سے ارن کی ہوئی ہو، وہ ان کے آبجیکٹیوز میں ہے ہی نہیں. ان کی اسٹیٹ پالیسیز کیا ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، کیا ہم جنگ کر لیں، یا ہم جو ہیں تو ہر ایک کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، امن اس طریقے سے وہ بات کرتے رہتے ہیں. بلکہ ایک پوری جو ہے پریس کانفرنس اس بات پر تھی، تینوں نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے آرمڈ فورسز کے، اور اس نے کہا کہ انڈیا کی طرف سے یہ مسلط جنگ دراصل ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے روکنے کے لیے کی گئی. ایگزیکٹلی. آئی مین یہ ڈائریکٹلی جو ہے تو ان کے اپنے تھنکنگ، یہ انگلش میں کہا تھا کہ ویسٹرن آڈینس کو بتایا. ایگزیکٹلی کہ ان کو جو ہے تو کائنڈ آف کہ بھائی یہ دیکھو انڈیا جو ہے آپ کے انٹرسٹ کو، ویسٹ کے انٹرسٹ کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ انڈیا کو سمجھائیں، ہم نے اکانومی بنانی ہے، ہم نے فلاں یہ چیزیں کرنی ہیں. اور اس کانٹیکس کے اندر ایک آرگومنٹ بلڈ کیا گیا ہے، یہ پاکستانی عوام کے لیے، یہ میسج پاکستانی عوام کے لیے. میں اس بات کو اگین دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میسج پاکستانی عوام کے لیے ہے کہ دو نیوکلیر طاقتوں میں جنگ نہیں ہو سکتی. حالانکہ یہ بات کتنی بار غلط ثابت ہو چکی ہے. سب سے پہلے یوکرین اور رشیا کی جنگ، رشیا پوٹن خود یہ بات کیٹیگوریکلی آن دا ریکارڈ کہہ چکا ہے کہ اس کی جنگ، رشیا کی جنگ دراصل جو ہے تو امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہے. اینڈ ہی ول ناٹ ہیسیٹیٹ فرام یوزنگ نیوکلیر ویپنس. اس پر امریکہ نے کہہ دیا کہ یہ سائبر ریٹلنگ ہے، یہ ویسی جو ہے نا تو آپ نیوکلیر جنگ کا یعنی ایک ٹیمپریچر بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. امریکہ نے اور یورپ نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز جو ہیں تو اس جنگ کے اندر جھونک دی. رشیا کو پتہ ہے کہ اس کی جنگ یوکرین کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. وہ یورپین ہو، امریکن ہو، مرسنریز وہ ڈائریکٹلی جو ہیں تو فرنٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں. رشیا، یورپ، امریکہ یوکرین کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈس کہ نیوکلیر پاورز کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، نیوکلیر ویپنس استعمال نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ابھی جو کچھ ہوا، دو ملکوں میں جنگ ہوئی نا، دونوں نیوکلیر پاورز تھے نا، پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے، انڈیا بھی نیوکلیر پاور ہے، اور وہ نیوکلیر تھریشولڈ کی تک نہیں بات پہنچی. اور اس سے پہلے بھی کیا پلوامہ کے بارے میں یہ نہیں ہوا تھا؟ ٹھیک ہے. سوئفٹ ریٹارٹ جو ہے ہمارا پورا کا پورا، انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے ان پر حملہ کیا، بلکہ صرف حملہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ کا جس ٹائم پورا ریجنل کمانڈر موجود تھا، ہم نے اس بلڈنگ کو لاک کر کے آپ کو بتا کر کہ نشانہ آنے والا ہے، ہم نے میزائل سائٹ پہ مار دیا. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہاں پہ اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کارگل بھی جو ہے تو وہ نیوکلیر اسپیشلی ہمارے ٹیسٹ کے بعد ہی جو ہے تو کارگل کا واقعہ ہوا تھا. مگر یہاں پر دیکھیں ایشو کیا ہے، یہ ڈسٹریکشن کیوں ہے، یا یہ جملہ یا یہ فارمولہ کیوں، ایک فیلڈ فارمولہ کیوں جو ہے تو پریزنٹ کیا جا رہا ہے؟ بیکاز ہمارے پاس اپرچونٹی موجود ہے. اٹ از فار اس ٹو یوٹیلائز دس اپرچونٹی. ٹھیک ہے. اسی نیوکلیر امبریلا کے تحت پاکستان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے کشمیر کو لے. ٹھیک ہے. یہ یعنی کنونشنل وار ایون جہاں پر کہ نیوکلیر ویپنس پریزنٹ ہوں ممکن ہے. نہ صرف یہ امیڈیٹ تاریخ بتا رہی ہے بلکہ پیچھے پاس میں بھی جو ہے تو اسی طریقے سے بات چلتی رہی ہے. آپ وہ بھلے امریکہ اور ویتنام کی جنگ ہو، امریکہ اور کوریا کی جنگ ہو، اگین وہاں پر بھی اس ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہ سچویشن ایگزسٹ کرتی تھی، مگر جنگ کنونشنل ہی چلتی رہی. تو اس چیز کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ دیکھیں ہمارے نور خان ایئر بیس کی جب بات آتی ہے تو نور خان ایئر بیس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر کمانڈ اینڈ کنٹرول سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو نور خان ایئر بیس جو ہے تو وہ ایک سمبولک ٹارگیٹ تھا. ٹارگیٹ جو تھا تو وہ بنیادی طور پر وہاں پر ہمارے ایئر فورس کے ایسٹس نہیں تھے، ایک میسج بھیجنا تھا. نور خان بیس کے اوپر اگر اٹیک ہونے سے نیوکلیر وار نہیں ہوئی پھر کون سی بات کرے؟ سر دیکھیں انڈیا کا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن ہے کیا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نیوکلیر امبریلا کے انڈر ہی ہم کوئکلی کچھ ایریا کیپچر کریں اور اس کے بعد جب نیگوشیٹ کریں گے، جنگ روک دیں گے اور پھر نیگوشیٹ کریں گے. ہندو ریاست کہہ رہی ہے کہ نیوکلیر امبریلا کے نیچے جنگ ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنا پورا ایک ملٹری پوسچر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. آپ کیسے کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اور سب سے جو اہم بات نا اس میں، ایک منٹ کے لیے جو سارے آرگومنٹس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ دا وار مے ریچ ٹو دس لیول.
ٹھیک ہے, ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن شاید یوز ہو جائیں, شاید یہ ہو جائے, شاید یہ ہو جائے, کیٹاسٹرافک ہوگا, پورا سب کانٹیننٹ کے لیے کرائسس ہوگا, 1.5-2 ارب لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو جائے گا, یہ سب ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, یہ بات ہندو ریاست کا ہے نا, یہ کلمہ پڑھنے والا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی یہ بات صرف مجھ پہ تو نہیں اپلائی ہوتی نا, اس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے نا. وہ تو کہہ رہے کہ ہم صرف پاز لے رہے ہیں, ہم ابھی چھوڑیں گے نہیں, ہم ایسے کر دیں گے. وہ 2 دفعہ پاکستان پہ حملہ کر گیا, مین لینڈ کے اوپر, بالاکوٹ اور لاہور میں, اور آپ کہہ رہے ہیں تو میں جنگ کر لوں, اٹ از شیئر اسٹوپڈیٹی. ہاؤ ڈیئر یو کین سے دس. یہ مودی کیوں نہیں کہہ رہا کہ اٹ از شیئر اسٹوپڈیٹی؟ آپ کلمہ پڑھ کے ہمیں دیکھیں, نہ ہم پاگل ہیں نہ وہ پاگل ہیں. لیکن اگر آپ نے میڈ مین ڈپلومیسی ہی کرنی ہے تو آپ کو کرنا چاہیے, آپ تو ایمان کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں. وہ تو ڈرامہ کرے گا کہ جی ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں. جب آئے گا تو پھر بھاگ کے ٹرمپ کے پاس جاتا ہے کہ روکیں یار, ہمارا سب کچھ ختم ہو رہا ہے. وہ تو صرف ڈرامہ کرے گا. ہم تو اصل میں شہادت والے لوگ ہیں, ہمیں تو شہادت ہماری تمنا ہے. ہر مسلمان شہادت سے بڑھ کے کون سی موت ہو سکتی ہے؟ تو اٹس دا پوائنٹ از ناٹ کہ دس وی میں گو ٹو دس لیول. دا پوائنٹ از یہ ایون پوسچرنگ کے لیے بھی غلط ہے. آپ کو تو کہنا یہ چاہیے کہ ہم ریڈی ہیں, ہم شہادت سے کیوں ڈریں. ہندو جو ہے وہ 1000 سال جینا چاہتا ہے, یہود 1000 سال جینا چاہتے ہیں, ان کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور بلکہ اس میں سمپلی یہ ایڈ کروں گا کہ ایکچولی پاکستان نے کولڈ سٹارٹ کو پہلے دن ہی سے, میں کہوں گا فرام انسیپشن ہی کولڈ کر دیا. کہ انڈیا نے جس ٹائم کولڈ سٹارٹ اناؤنس کیا تھا اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ بھائی وہ اپنی کنونشنل یعنی جو ایسٹس ہیں, فورسز ہیں, ان کو کانسنٹریٹ کر کے پاکستان میں وہ یعنی بلوچستان تک جا سکتا ہے, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. انڈیا نے اعلان کیا ہوا ہے نیوکلیر ویپنس کے نو فرسٹ یوز کا, اور وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے کہ آپ بھی کرو, اور پاکستان کہتا ہے نہیں. ٹھیک ہے, وہ میڈ مین ڈپلومیسی کی بات کر لیں, جو کچھ بھی ہے, وی ہیو شون دس. پھر اس میں پاکستان نے ایک اور چیز بیچ میں لے کر آیا, اور اس کو کہا ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس ڈیولپ کر لی. ہمارے نصر اور یہ فاتح مطلب ہمارے میزائل سے, فتح میزائلس, تو دے آر کیپیبل آف ایکچولی کیرینگ نیوکلیر ویپنس. تو اگر انڈیا کہیں پر ٹینکس کو میس کر سکتا ہے اور کسی ایک جگہ پر اس نے اسٹرائک کرنے کی کوشش کی, اور یعنی پاکستانی فورسز کو اوور ویلمنگ کوانٹٹی کے ساتھ جو ہے یعنی پاکستان کو سامنا کرنا پڑا, تو پاکستان ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس استعمال کر سکتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں سارے آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے کو دشمن کے قبضے سے نجات دلانا کا ایک فرض موجود ہے پاکستان افواج کے اوپر, تمام کے تمام, یعنی وہ ایئر فورس ہو, بحریہ ہو یا زمینی افواج ہو. یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو جملہ ہے کہ بھئی 2 نیوکلیر طاقتوں میں جنگ جو ہے تو یہ میڈنس ہے, یہ جنگ نہیں ہو سکتی ہے, یہ پبلک کنزمپشن کے لیے. ہم ملٹری ڈاکٹرائن کے لحاظ سے بھی ان کے کولڈ سٹارٹ کا جواب دے چکے ہیں. دے نو اٹ. ہماری آرمڈ فورسز کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیا نے اگر کولڈ سٹارٹ جس دن اعلان بھی کیا تھا تو ہم نے اسی دن اس کو کولڈ بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ساری کی ساری باقی پاسچرنگ ہے, یہ پاسچرنگ ہے. وہ فرض جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان قابل افواج کے اوپر موجود ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں, یہ اس سے جو ہے تو پیچھے ہٹنے کے لیے کہ اور ہم کیا کریں گے. ہم تو جواب دے چکے ہیں. اب اسی کانٹیکس کے اندر کہ یہی بات کہ بھئی کنونشنل جنگ ہو سکتی ہے 2 نیوکلیر پاورڈ کنٹریز کے بیچ میں, تو ہمیں کشمیر لینے سے پھر کون سی چیز روک رہی ہے؟ صحیح, بالکل. ہمیں کشمیر لینے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ بالکل, جس طرح ہم نے دیکھا بھی کہ یہ تو ہماری قوم جو ہے دس امہ از سو بریو کہ وہ میزائل چل رہے ہیں اور پیچھے لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جہاں پہ وہ ڈرون گرتا ہے وہاں پکوڑے والا جا کے اپنا اسٹال لگا لیتا ہے کہ جی یہاں پہ. تو یعنی یہ لوگوں کے اندر نور خان ایئر بیس پہ حملہ ہوا, لوگ باہر جھنڈے لے کے پہنچ گئے کہ یار, تو واقعی یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اچھا, جس طرح ڈاکٹر اکمل نے کہا کہ وی شوڈ, ہمارا ڈاکٹرن تو یہ ہونا چاہیے کہ وی ول گو ایڈ اینڈ وی ول ٹیک کشمیر. تو عمران آپ بتائیں کہ واٹ از اسٹاپنگ اس کشمیر, از اٹ دیئر فار دا ٹیکنگ, واٹ آر وی ویٹنگ فار, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں پھر؟ جنید, میں بہت مطلب ایک ایسا کوشچن ہے جس میں آپ مجھے بس, میں کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں اور میں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے
एयर सुपीरियरिटी अचीव की, ऑलमोस्ट नो फ्लाई जोन इम्पोज कर दिया था, S-400 की बैटरियाँ उड़ा दी, राफेल वो पीछे ग्राउंड कर दिए उन्होंने, भगा के ले गए कि यार ये उड़ा ना दें हमें, और हम जो जहाँ हिट करना चाह रहे थे हिट कर सकते थे। वो अब अगेन हमारी पॉलिसी पे था कि हम कितना चाहते थे और कितना नहीं चाहते थे, लेकिन हम जो करना चाहते थे कर सकते थे, हमारी ये कैपेसिटी थी नहीं है, कैपेसिटी थी नहीं है। तो इस गेम को जो ऐसे प्रेजेंट कर रहे कि एज इफ इट्स ओवर, नो, द गेम इज ऑन। आप कह रहे हैं जंग से बचना है, इस जंग से आप नहीं बचने वाले। फर्क सिर्फ क्या है? फर्क सिर्फ यह है कि आज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी आपने उनको शिकस्त दे दी, उनको जैम करके रखा हुआ है। आपने नो फ्लाई जोन भी इंपोज करवा सकते हैं, आप उनको जहां हिट करना चाहे कर सकते हैं। आपको SSG मूव करना है, आपको इन्फेंट्री मूव करनी है, और आपको अपनी एयरफोर्स के साथ आगे जाना है और कश्मीर टेक ओवर करना है, और वो आपको नहीं रोक सकते, इस टाइम नहीं रोक सकते। अगर आप अमन 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 का रट लगाए रखेंगे ना, तो होगा ये कि आज से 2 साल बाद अमेरिकन अपने असला उनको बेचकर कि देखें तुम्हारे रशियन फ्रांसीसी असला तो बेकार हो गया, तो देखो मैं तुम्हें असला देता हूं, फिर वो असला लेकर आएंगे, फिर आपके पास जो सुप्रीमेसी है उस पर फर्क पड़ेगा। इसके बाद भी इंशाल्लाह हम लड़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं लड़ सकते, लेकिन आपके पास अभी एज है। आप क्यों चाहते हैं कि वो तैयारी करके आए, अपनी कमजोरियों को ओवरकम करें और फिर आपसे लड़ें और फिर आप ज्यादा शहादतें देकर हासिल करेंगे? क्यों ये चाहते हैं? आपको लेना चाहिए, ये तो पहला पॉइंट है। हर सूरत में अभी लेना चाहिए, इस पे रुकना नहीं चाहिए। मैं तो समझता हूं पूरी कौम को ना ये एक डिमांड रखनी चाहिए, पाकिस्तान आर्मी लिबरेट कश्मीर, ये पूरी कौम का नारा होना चाहिए। जुबिलेशन के अंदर जंग खत्म नहीं हुई, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। अब दूसरा नुकता यह है, देखें 1 मिनट के लिए जुनैद आप सोचें, हम कश्मीर ले लेते हैं, ये क्या इफेक्ट डालेगा? मुझे बताएं, इंडियन रीजनल हेजेमनी, हिंदुत्व पूरी तानेदार इलाके का बना हुआ है, उसका क्या हशर नशर हो जाएगा? ठीक है, क्या हशर नशर होगा? ये तो चले छोटी बात है कि चे के चे दरिया दोबारा हमारे हाथ आ जाएंगे, ये असल में लिटरली छोटी बात है। असल बात यह है कि भारत का इस खित्ते में डोमिनेंस का ख्वाब खत्म, हिंदुत्व खत्म, ये मोदी बीजेपी, ये जो LK अडवाणी जो मर गया है, इन सब का ये जो पूरा इन्होंने नया प्रेजेंट किया था कि हम ऐसे धड़ल्ले से आएंगे और सबको क्रश कर देंगे, इनकी जरूरत नहीं होगी कि ये बात कर सके। इसके बाद आपने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर लिया। कौन सा प्रेसिडेंट की मैं बात कर रहा हूं? जब से नेशन स्टेट आई हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सारा जो इन्होंने ऑर्डर बनाया हुआ है, हम भूल गए हैं कि हम मकबूज इलाकों को आजाद कर सकते हैं। हम भूल गए कि ये भी कोई ड्यूटी है। हमें लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं इंटरनेशनल ऑर्डर में। आपने जिस दिन ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, उसके बाद आपने कतार लग जाएगी। हिंदू जो इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वोट खड़े होंगे, वहां 22 अलग पसंद तंजीमें जिनको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस कर लिया, सारी उड़ जाएंगी, क्योंकि वो हर कौम के दुश्मन है। ये लोग, इनको इंसाफ, जस्टिस इनको आते ही नहीं है कि वो जस्टिस कर सके। बात यहां नहीं रुकेगी जुनैद। अमेरिका जो इस रीजन में जो अपनी इंडिया को एक तानेदार बनाकर, पाकिस्तान को उसके नीचे रखकर चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता था, इस रीजन के अंदर फिर आपकी चलेगी। फिर अमेरिका का जो ख्वाब है ना, वो टूट जाएगा। आपने सिर्फ इंडिया को शिकस्त नहीं देंगे, आप इस रीजन के अंदर एक सुपर पावर का पूरा जो एक स्ट्रेटेजिक प्लान है इस रीजन के लिए, रीजनल प्लान है, वो भी उखाड़ के फेंक देंगे। ओके, बात यहां पे भी नहीं रुकेगी। और मैं आपको बता रहा हूं, ये एक नेचुरल इवोल्यूशन होता है जब आप एक चीज का, क्योंकि जब उम्मत जिहाद के रास्ते पे चलती है और वो फतूहात हासिल करती है, फिर आप उसको रोक भी नहीं सकते। फिर आप उनको ये नहीं कह सकते बस जी दरवाजा बंद, लॉक लग गया, बात खत्म हो गई, अब आराम से अपने जाके दुकानों पे चले जाएं, दफ्तरों में चले जाएं। जब आप ये ले सकते हैं, व्हाट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग मस्जिद अक्सा? लोग तो अभी भी इस वक्त इतना जज्बा रखते हैं कि वो चाहते हैं कि हम मस्जिद अक्सा लें, ठीक है। उसके बाद आप कैसे ठहराओगे इस फौज को, इस अवाम को कि हम मस्जिद अक्सा की मदद क्यों ना करें? क्यों ना करें? ये मस्जिद अक्सा की आज़ादी का रास्ता खुलेगा। ये वो बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि 1000 साल, जो ट्रंप कह रहा है ना 1000 साल, जब यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आया था, जब यहाँ महमूद गजनवी आया था, वहाँ से जो ये हिंदुस्तान के अंदर जंग शुरू हुई है, हम उस लेगेसी को जो हमने 1000 साल रूल किया है, हम उसको रिस्टोर करने के पाथ पे आ जाएंगे। फिर इंशाल्लाह दिल्ली भी दूर नहीं होगा। ये सिर्फ टाइम की बात है, ये टाइम की बात है, फिर दिल्ली भी दूर नहीं होगा।
بات یہاں بھی نہیں رکے گی. اس وقت انڈیا اس پورے خطے میں اکیلا ہے. سری لنکا, بنگلہ دیش, افغانستان, چائنا, آذربائیجان, سینٹرل ایشین اسٹیٹس, سب پاکستان کے ساتھ ہیں, اس پلان کے ساتھ ہیں. وہ انڈیا کو کرش کرنا چاہتے ہیں, اس ظالم کو, اس جابر کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. ہر کوئی ان سے تنگ ہے. انڈیا اکیلا ہے اور یہ سب یونیفائڈ ہے, ایکچولی یونیفائڈ ہیں. اگر ہم اس پلان کے ساتھ آگے بڑھیں, یہ ہمارا ساتھ دیں گے. اور یہاں سے انشاءاللہ جب کشمیر آزاد ہوگا نا, تو اس کے بعد ہم بنگلہ دیش, ہم افغانستان کو اپنے ساتھ مرج کرنے کی دعوت دیں گے. الحمدللہ کہ اس کے لیے گراؤنڈ اوپینین بن رہا ہے. بنگلہ دیش میں بڑا پاورفلی ہم نے دیکھا کیسے اٹھا ہے, لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے کھڑے ہیں, اور وہ جو نعرہ لگا رہے تھے جب ان کے ملک میں ایسی ناول حکومت گر رہی بنگلہ تھی. دیشی پروفیسر تھے, وہ کہتے ہیں اگر پاکستان ہمیں نیوکلیئر امبریلا پرووائڈ کرے, ہم انڈیا کو ایسٹ کی طرف سے پکڑ لیں. This is true, exactly. That's the case. So یہ ہمارے اس جہاد کے جذبے کو ریوائیو کرے گا, اور انشاءاللہ جب یہ امت جہاد کے راستے پہ جائے گی تو پھر بات بہت آگے جائے گی. بٹ that is at least the minimum vision جو ہمارا ہونا چاہیے اس ٹائم پہ. صحیح. اچھا, میں اس آپ نے ایک بڑی جسے کہتے ہیں ایک کھولتی ہوئی اور بڑی ایک زبردست آپ نے ایک ڈسکشن سٹارٹ کر دی. میں اس کے اوپر پانی نہیں ڈالنا چاہ رہا, لیکن ایک اور اس سے جو ایک کوشچن لوگ پوچھ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ شبہ ہے, آپ اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں. اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو آپ نے ایک اچیومنٹ حاصل کی ہے, بھارت کو آپ نے ایک منہ توڑ جواب دیا ہے, اصل میں اس کے پیچھے چائنا کی ٹیکنالوجی تھی. یعنی آپ کے پاس چائنیز ٹیکنالوجی تھی, ان کے جہاز تھے, میزائلز تھے, سائبر سیٹلائٹس, اور پورا یعنی کہ ایک آپ کو نا ایک ان کی انٹیلیجنس اور یہ ساری ایک سپورٹ حاصل تھی, جس کی وجہ سے یہ فتح آپ کو ملی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو پھر یہ ممکن نہ ہوتا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر عمران نے بات کو چھوڑا وہاں سے میں لے کر چلتا ہوں. I'm not sure کہ یہ ملٹری سروسز کی طرف سے جن آفیسرز کو سلیکٹ کیا گیا, کیا یہ بائی ڈیزائن تھا کہ نہیں تھا. یعنی ایک بندے کا نام اورنگزیب ہے, ایک ظہیر الدین بابر ہے, تو کیا یہاں پر ایک سبلیمنل میسیجنگ ہو رہی تھی کہ بھائی ہم ابھی بھی اسی مشکل ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے, اور جس طریقے سے ہمارے خود EVM نے بھی یہی بات کی کہ اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن. ٹھیک ہے, اور عجیب بات ہے کہ یہی ایگزیکٹ جملہ ہم پر پہلے بھی جو ہے استعمال ہوتا رہا. پہلے یہ کہتے تھے ہمارے پاس امریکن ویپنز تھے, انڈیا کے پاس رشین ویپنز تھے, تو اس ٹائم کہتے تھے امریکن ویپنز کا کمال ہے. اچھا, صرف یہی بات نہیں ہے, ہم نے رشین جہاز اڑاتے ہوئے اسرائیل کے امریکی جہاز گرائے. ہم نے رشین جہاز اڑاتے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اچھا امریکی اسلحہ سپیریئر ہے, رشین جو ہے تو وہ انفیریئر ہے. ہم نے رشین جہاز اڑاتے ہوئے امریکی جہاز گرائے. سر ہم نے رشین کلاشنکوف سے ان کو شکست بھی دی. ایگزیکٹلی. یعنی اچھا یہاں پر کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ انڈیا فرانس کے رافیل استعمال کر رہا ہے, انڈیا اسرائیل کے ڈرون استعمال کر رہا ہے, انڈیا رشیا کے S-400 استعمال کر رہا ہے, انڈیا امریکہ سے جو ہے تو اسلحہ خرید رہا ہے. کارگل کا جب واقعہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس وقت خیر ایک کرپشن کا کیس چل رہا تھا کانگریس کی حکومت کے اوپر, بوفور سویڈن کی بوفور گنز کا, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار انسٹرومنٹل تھیں کارگل کی وکٹری کے اندر جو انہوں نے کلیم کی تھی انڈیا والوں نے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ سویڈن کا کمال تھا, انڈیا کا کمال نہیں تھا کہ ہمیں شکست مل گئی. یہ ٹریٹمنٹ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے تو انہوں نے مخصوص کی ہوئی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی نا, حالانکہ انڈین مطلب جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وی کین فائٹ دی چائنیز کیرینگ چائنیز ویپنس, بٹ وی کین ناٹ فائٹ دی پاکستانیز ود چائنیز ویپنس. ایگزیکٹلی, ہاں, انڈین جنرل نے کہا ہے بالکل. ٹھیک ہے, وہ مطلب یہاں پر وہ ایکچولی ویپنس کی بات صرف اور صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ویپنس کی بات نہیں ہے, کیونکہ مسلمان جب لڑتا ہے, دیکھیں مسلمان کے اوپر جنگ کی تیاری فرض ہے. اس کے پاس ایسا اسلحہ موجود ہونا جس سے کہ وہ دشمن کو شکست دے سکے, اس کے اوپر فرض ہے. اور الحمدللہ وہ بھلے جو ہے تو ہمارے وہ بندوق اٹھانے والے ہوں, کیونکہ اس جنگ کے اندر ایک اور ڈائمنشن سامنے آئی ہے, اور میں اس کو کہوں گا کہ وہ ہمارے پیچھے
اب وہ کی بورڈ واریئرس کا لفظ جو ہے تو انفارچونیٹلی تھوڑا سا بیٹن ڈاؤن ہے, تھوڑا سا معیوب بنا ہوا ہے, مگر ہمارے پورے کا پورا جو انجینئرنگ سپورٹ تھی اس پورے سیٹ اپ کے اندر, وہ بھلے اے واکس کے ذریعے سے ایک انٹیگریٹڈ بیٹل فیلڈ پروڈیوس کرنا ہو, بلڈ کرنا ہو, اور پھر اس میں تمام جہازوں کا آپس میں, پھر اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ, پھر اس کے ذریعے سے جو ہے تو جس طریقے سے ہم نے انڈیا کی الیکٹرانکس کو ناکام کیا ہے. یہ جو CNN کی خبر تھی اباؤٹ ایک انتہائی بڑی انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر, ٹھیک ہے, ایک الارمنگ انٹیلیجنس کی جو انہوں نے بات کی تھی, اینڈ سم آف دی اینالسٹ جو ہیں تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کی فورسز کے بیچ میں, ان کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بیچ میں جو ڈپلائڈ فورسز ہیں ان کے بیچ میں کمیونیکیشن انٹرپٹ کر دی تھی, ٹھیک ہے. دے ور بلائنڈ. یہاں پر صرف اور صرف ایئر سپیریورٹی کی بات نہیں ہے, بلکہ ان کے جو ہے تو جتنے بھی سینٹر کے اندر کا کمانڈ اینڈ کنٹرول موجود ہے ان کو سامنے کا پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے, ان کو پیچھے کا پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز جو تھی, اسلحہ ایکوپمنٹ جس کا بھی تھا, یہ ہمارے انجینئرس تھے, ہمارے ٹیکنیشین تھے, ہمارے جو ہے تو آفیسرس تھے, یہ ان کا کمال تھا, کیونکہ ہم صرف اور صرف اسلحے پر نہیں لڑتے. آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سو ہو اور صابر ہو تو 1000 بندے پر آپ حاوی آ سکتے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میں تم سے بوجھ ہلکا کرتا ہوں, اگر تم 100 ہو تو 200 پر حاوی آؤ گے. اچھا اس بات کو فقہاء نے کس طریقے سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. یہ بعض لوگ جو ہے تو یہ 100 اور 200 والا جب بات آتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اچھا یہ حکم ہلکا ہو گیا. نہیں, یہ 100 اور 200 تھریشولڈ ہے کہ اگر جو ہے تو 2 گنا سے کم دشمن ہو تو آپ پر بھاگنا حرام ہے. یو کینٹ لیو دا بیٹل فیلڈ. آپ دشمن کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم تو اس عقیدے کے ساتھ لڑتے ہیں کہ ہم سے 10 گنا بھی بڑا اگر ہوگا نا دشمن تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ہم اس ایمان کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم یا تو شہادت حاصل کریں گے یا ہم فتح حاصل کریں گے. ہمارے لیے دونوں کامیابیاں جو ہیں تو ہمارے سامنے موجود ہے. اچھا اس میں جو ہے تو ہمارے یہ ایک وائرس ہے جو کہ ہمارے اندر داخل کر دیا گیا, یہ ویسٹرن اسٹڈیز, ویسٹرن موڈ آف اسٹڈیز, ویسٹرن اپروچ آف اسٹڈیز, ٹھیک ہے. جس ٹائم وہ بیٹل فیلڈ کی سیمولیشنز کرتے ہیں, جس ٹائم وہ بیٹل فیلڈ کہ میں کہوں گا کہ اگین انالیسس کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو اٹیک کرنے کے لیے کم از کم 3 گنا فورس چاہیے, ٹھیک ہے. یہی سیمولیشن کا ان کا حصہ ہے کہ ایک فورٹیفائڈ لوکیشن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس 3 گنا طاقت نہیں ہے تو آپ جو ہیں تو ایک فورٹیفائڈ پوزیشن کو نہیں لے سکتے. اچھا اس سارے جو ہے انالیسس کے اندر مورائل کا حساب کتاب نہیں ہے. اس سارے حساب کتاب کے اندر ایک مسلمان, ایک بدھسٹ, ایک کرسچن, ایک ہندو, ایک یہودی سب برابر ہے. نہیں انفیکٹ ڈاکٹر صاحب انہوں نے جب افغانستان ان کو ہرا دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ ٹیرین ہے, جغرافیہ ہے, اس لیے یہ افغانی کا کوئی کمال نہیں ہے. ادھر کے مسلمانوں کا جذبہ جہاد, ایمان, ایک صبر سے کام لینا, تکلیفیں برداشت کرنا. غزہ کے لوگ جناب یہ ایمان کدھر گیا, وہ سب کچھ فیس کر کے وہ سرنڈر نہیں کر رہے, وہ بھاگ نہیں رہے, ایمان کدھر گیا آپ کا. وہ جہاں پہ بھی وہ کہیں گے اسٹنگر میزائل کا کمال تھا, یہ چائنیز اس کا کمال تھا. وہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اورینٹلسٹ اسٹائل ہے کہ آپ مذہب اور اس کے اینگل کو آؤٹ کر دو تاکہ اس کو ایک سیکولر انداز میں میٹیریل قسم کے طریقوں سے ہم چیزوں کو دیکھیں. وہ کافر ہے تو شمشیر پہ گرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہمارے پاس اسلحہ, ہم یقیناً پلیٹ فارمز امپورٹنٹ ہے, ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے, ہمیں جو ملے گا ہم اس کو, کیونکہ ہمارے اللہ نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ہم جمع کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس جو بھی ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ لڑتے ہیں. ہم سوئفٹ ریٹارٹ کے اندر ہم نے معراج جہازوں سے بھی لڑا تھا, ہم معراج میں بھی ہم نے ان کو گرا دیا تھا. تو ہمارے پاس جو بھی ہوگا ہم لڑیں گے, ہم ناخنوں سے بھی لڑیں گے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ, نکلو اللہ کی راہ میں, خواہ ہلکے ہو یا بوجھل, ناخنوں سے لڑو, آپ چوری سے لڑو. ہم لڑتے ہیں, ہم نہیں ہار مانتے, ہم یہی تو مسئلہ ہے, ہم ہار نہیں مانتے. یہ چیز وہ کبھی نہیں بتائیں گے. وہ کہیں گے یہ والا ویپن, یہ والا جغرافیہ, یہ والی گن سب اس کا کمال ہے, آپ کا کمال نہیں ہے. اور اس امت کی ریزیلینس غزہ میں دیکھ لیجئے. اسرائیل نے اپنے آرسنل کے اندر موجود تقریباً ہر ویپن استعمال کر لیے, ٹھیک ہے. وہ ابھی بھی جو ہے تو ٹنل سے نکل کر رفح میں ان کے اوپر ایمبش ہوا اور 9 جو ہے تو اسرائیل کے فوجی مار دی.
ٹھیک ہے. افغانستان کی بھی بات آئی, 20 سال کی 21 سال کی جنگ تھی. کشمیر میں جو ہے تو تقریباً 1988 سے ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دبا دے, ہر قسم کا ظلم استعمال کر رہے ہیں جہاں ہمارے پاس ویپنز نہیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر تو چلو ہمارے پاس انتہائی میں کہوں گا اگین ایڈوانس قسم کے ویپنز وغیرہ موجود تھے جس کے ہم مقابلہ کر سکیں. جہاں پر نہیں بھی ہے وہاں پر بھی ہم کھڑے ہیں, وہ کوشش پوری کر رہے ہیں. اس ٹائم اسرائیل یعنی خوراک کو بحیثیت ایک ویپن آف وار کے استعمال کر رہا ہے. 10 ہفتے ہو گئے انہوں نے ہر قسم کا کھانا پینا. غزہ جو ہے تو بالکل میں کہوں گا کہ ایون اس ٹائم پر وہ پشاور کے اندر ایک چھوٹے سے علاقہ ہے, حیدر آباد وغیرہ جیسی ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر تمام آبادی کو انہوں نے محصور کیا ہوا ہے. غزہ ایک شہر, ایک بڑا ملک نہیں ہے, بالکل ایک شہر کے اندر ایک چھوٹے سے جو ہے تو محلے کے اندر پوری آبادی کو بند کیا ہوا ہے اور ان پر کھانا پینا بھی بند کیا ہوا ہے. اور ان کا آبجیکٹو صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے ان کی ہمت ٹوٹ جائے, کسی طریقے سے ان کا جو یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ کسی طریقے سے یہ ٹوٹ سکے. تو مسلمان یہ اس کی ڈسٹنکشن ہے, ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے, یہ جہاد کی امت ہے, یہ نبی ملحمہ کی امت ہے. ٹھیک ہے, جنگوں والے نبی کی امت ہے. جنگیں اس کو زندہ کرتی ہیں. جس ٹائم بھی یہ لازمی بات ہے, جیسے ابھی آلریڈی بات ہوئی ہے کہ ہمارے لیے بہترین ہتھیار ہونا ہمارے اوپر فرض ہے, مگر ہم اس کے اوپر نہیں لڑتے, ہماری بیساکھی نہیں. بالکل. اور میرے خیال میں ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ فکرہ بولا تھا, اور غالباً انہوں نے شاید یہ خالد بن ولید سے مستعار لیا تھا کہ جتنا آپ لوگ موت سے ڈرتے ہیں ہم اتنا زیادہ شہادت سے محبت کرتے ہیں. تو یہ یعنی یہ ایک بڑا اس ایلیمنٹ کو مس کر دیا جاتا ہے. بالکل. اچھا عمران, آگے بڑھتے ہیں. ایک اور آرگیومنٹ, یہ تو ہم نے ایک بڑا اچھا اس کو ہم نے کر لیا, ایڈریس کر لیا. ایک اور آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, جنگ وار از ناٹ دا سولوشن. تو کیا یہ آپ اس اسٹیٹمنٹ سے پہلی بات یہ کہ ایگری کرتے ہیں آپ اس سے کہ یہ وار از ناٹ دا سولوشن ٹو اینی پرابلم, اور اگر یہ ایسا ہے تو پھر تو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اس کو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا دیکھیں جنید, میں اس کو ایک خاص طریقے سے فریم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ریاستوں کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ہماری ریاست کا آبجیکٹیو بطور مسلمان اگر ہماری ایک اسلامی ریاست ہے تو اس کا آبجیکٹیو کلمہ اعلی کلمت اللہ ہونا چاہیے, اسلام کی ڈومیننس ہونی چاہیے, وہ جو ہے مقبوضہ علاقوں کو لبریٹ کرنا ہونا چاہیے, اور اسلام کی سپریمیسی اچیو کرنا ہونا چاہیے. امریکہ ہے, اس کی ریاست کے ایک آبجیکٹیو ہوگا کہ میں پوری دنیا کے وسائل لوٹ سکوں, کولونیلائز کر سکوں, اس کو نچوڑ سکوں, دوسروں کو غلام بنا سکوں, کالونیز بنا سکوں, اس کا ایک آبجیکٹیو ہوگا. ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ پولیٹیکل ایکشنز ہوں گے, ڈپلومیٹک پولیٹیکل ایکشن ہوں گے, اور اگر اس سے حاصل نہ ہو یا اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے افیکٹو مینز وار ہو تو ہم وہ استعمال کرتے ہیں. تو پولیٹیکل ایکشن اینڈ وارز آر دا ٹولس ٹو اچیو سم آبجیکٹیوز. تو ہم لک ایٹ دا آبجیکٹیوز, ہمیں آبجیکٹیو حاصل کرنا ہے, اور اس کے لیے پولیٹیکل ایکشن بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں. نیچرلی وار از ناٹ دا نارمل فینامنا, اٹ ہیز اے ریپرکشنز, اور اس کے بڑے وہ ہیں. یہ نارمل فینامنا نہیں ہے, لیکن 2 کیسز میں اگر وہ پولیٹیکل ایکشن سے آپ کا آبجیکٹیو حاصل نہ ہوتا ہو یا دس از دا موسٹ ایفیشینٹ مینس ٹو اچیو, ٹھیک ہے, تو پھر آپ وارز پہ جائیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کشمیر حاصل آپ کا کس کا یہ خیال ہے پاکستان کے اندر جو عقل و شعور رکھتا ہے کہ مودی پولیٹیکل ایکشن سے کشمیر ہمارے حوالے کر دے گا؟ اگر کر دے گا سنسیئر پولیٹیکل ایکشن, وہ کھڑے ہونے والا نہیں آتا. جی ٹھیک ہے نا. کس چیز نے مودی کا دماغ درست کیا اور وہ سیز فائر باغ کے نا ان سے سیز فائر کی بات کرنے گیا؟ اب تک ہم پہ حملے کر رہا تھا, اب تک ہم ایسے کر دیں گے, ہم ایسے کر دیں گے, بات صرف پاکستان آکوپائڈ کشمیر پہ ہوگی. یہ کہہ رہا تھا نا. کیسے سیدھا ہوا؟ جنگ سے سیدھا ہوا. افغانستان پیار سے آزاد ہوا. اگر وار کے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا تو ہم وار پہ گئے. ہمارے نبی نے 27 غزوات کی 10 سالوں کے اندر, اور سریات کی کچھ فگر اوپر نیچے, لیکن 72 کے قریب سریات. آپ ایڈ کریں 80-90 کے قریب وار, آلموسٹ 100 قریب اوپر نیچے ہو سکتے تھوڑا بہت. ہمارے نبی کنٹینیوس وار میں انگیج رہے. کیا انہوں نے پولیٹیکل ایکشن نہیں لیے؟ پولیٹیکل ایکشن بھی لیے. جہاں پولیٹیکل ایکشن سے فائدہ تھا پولیٹیکل ایکشن لیا, الائز کیے, ہر جگہ جاتے, فوج بھجواتے, وہاں 2-4 قبیلوں سے معاہدے کر کے آ جاتے. صلح حدیبیہ بھی کیا, ٹھیک ہے, ہم نے معاہد بھی بنائے, یہود کے ساتھ معاہدے بھی کیے.
ہم نے وائلیشن پہ ان کے ساتھ جنگیں بھی کی. یعنی آپ اس کو ایسا کوئی چیز کیوں بنا دیا گیا ہے, جنگ نہیں, دیٹ از اے لیجیٹیمیٹ ٹول آف دا اسٹیٹ جس کے ذریعے وہ اپنے آبجیکٹیو حاصل کرتی ہے. اب ذرا صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں رکھ دوں. یمن کے ساتھ ٹرمپ نے بڑی بدماشی کے ساتھ, فرعونیت کے ساتھ اعلان کیا کہ آل ہیل ول بریک لوز, اور اس کے بعد صرف ایک مہینے کے اندر ان کے 2 جہاز F-18 جہاز پانی کے اندر گرے, ان کے بحری بیڑے سے پانی میں گرے. ایویسو مینوور کرتے ہوئے ان کا ایئر کرافٹ کیریئر تھا, اس نے جیسے ہی تھوڑا سا ٹرن کیا تو وہ جی, اور ایک انہوں نے فرینڈلی فائر میں گرا. 9 ریپر ڈرون ہوتیز نے گرائے ان کے. ایک جو ڈرون ہے وہ $30 ملین کا, جب ایک مہینے کا ریکارڈ نکلا ہے نا وہ $1 بلین کراس کر گیا. اور جو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ they were fearing کہ کوئی F-35 اور F-22 جہاز جو ہے نا, جو ان کے 5th جنریشن فائٹرز ہیں, وہ نہ گر جائیں, بدنامی ہو جائے. ان کی بس ہو گئی. تو کس چیز نے روکا؟ جنگ نے روکا ہے ان کو, جنگوں نے روکا ہے ان کو. تو ہماری امت جہاد کی امت ہے, اور ہم جہاد کو ایک لیجیٹیمیٹ, ایک آبجیکٹیو کا, ایک جو اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے, فارن پالیسی ہے, اس کا حصہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ تاثر بالکل نہیں پروڈیوس کرنا چاہیے کہ جنگ کوئی بہت بڑا ایسی چیز ہے جو ہم کبھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے آبجیکٹیو حاصل کرنے کے ون آف دا میتھڈ ہے. یہ صحیح. بہت شکریہ عمران. میرے خیال میں کافی ہم نے جو ڈاؤٹس تھے اور جو کویشچنس پوچھے جا رہے تھے وہ ہم نے ایڈریس کر دیے ہیں. ڈاکٹر میں چاہوں گا کہ ہم کنکلوژن کی طرف بڑھیں. دیکھیں, یہ جو پورا ایک سیناریو کریٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے جیسے ہم نے بات کی کہ امت کے اندر ایک جذبہ بھی ہے, ایک خوشی بھی ہے, ایک ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ ایک جسم میں جان پڑ گئی ہے نا. تو آپ اس کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں ان ٹرمز آف, یعنی دیکھیں ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ امت کے اندر ایک ریوائول کی, ایک رینیسنس, ایک یعنی دوبارہ سے اٹھنے کی ایک خواہش ہے, ایک جذبہ ہے. تو اس پورے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کیسے اس پورے سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں, اور پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے ان سچ اے ریسرجنس, ان سچ اے ریوائول آف دم؟ دیکھیں, ہم نے انڈیا کی پریس کانفرنسز وغیرہ دیکھی, ان کے سرکاری اہلکاروں کے چہروں کی سیاہی ہم نے دیکھی ہے, بجھے ہوئے چہرے دیکھیں, اور اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان نے جو کچھ اکمپلش کیا ہے وہ حقیقت میں ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اسپونٹینیس یوفوریا تھا, جوبلیشن تھی. وہ انگلینڈ کی بات ہو, آذربائیجان کی بات ہو, دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ سڑکوں پر آ گئے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے لوگ جو ہیں اس بات کو اپریشیٹ کرتے تھے, میرے نظر میں یوگینڈا سے, امیجن کیجئے دنیا کی کون سی جگہ پہ, اکثر لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ افریقہ میں کہاں پر جا کے کہیں چاہیے یوگینڈا ہے, کہ وہاں پر ایک مسلمان آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں اور وہ دعا دے رہے ہیں. دس از این اپرچونٹی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کے مسلمانوں کو پریزنٹ کی ہے. پاکستان کو امت کی لیڈرشپ حاصل کرنے کا ایک سنہرا موقع دیا گیا ہے. ہمیں 98 میں بھی ملا تھا. امت نے اسی طریقے سے ہمارے ایٹمی ٹیسٹ کو اپریشیٹ کیا تھا, مگر ہمارے لیڈرز نے, ہماری قیادتوں نے اس کو اسکوانڈر کیا, اس کو ضائع کر دیا. آج امت ایک بار پھر پاکستان اس خطے کی طرف, پاک سرزمین کی طرف دیکھ رہی ہے. دے آر لوکنگ فار سم کائنڈ آف اے بریو, ٹھیک ہے نا, ایک جرت مندانہ اقدام کی طرف وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے ہندوؤں کے دانت کھٹے کر دیے. باقی پورا پروگرام ہمارا اسی بات پہ چلتا رہا کہ کشمیر حاصل کرنا ہوگا, انڈیا کی ہیجیمنی توڑنی ہوگی, اسلام کی بالادستی کے لیے ہمیں موبلائز ہونا ہوگا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم, ٹھیک ہے, غزہ سے جو کہ یہود کے ظلم و استبداد میں پسے ہوئے ہیں, وہاں سے جو ہے تو یہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے تبریک کے کلمات آ رہے ہیں. پاکستان چند میزائل بھی اگر اسرائیل کی طرف مارتا ہے, بھلے وہاں وہ راستے میں ان کو گرا بھی دیا جائے, دس وڈ بی انف کہ وہاں پر زلزلے آ جائیں. پاکستان چند جو ہے تو جگہوں پر بھی اپنے وہ اینٹی ایئر کرافٹ ویپنز ہوں یا اینٹی ٹینک ویپنز وغیرہ ہو پہنچا دے. اٹ وڈ بی انف کہ یہود وہاں سے بھاگنا شروع ہو جائیں. پوری امت جو ہے تو پاکستان کی قیادت کے پیچھے یکجا ہو جائے گی, متحد ہو جائے گی. دس از این اپرچونٹی کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم پریزنٹ کریں
جو کہ امت کو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک پولیٹیکل ویژن میں، ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو میں، ایک پولیٹیکل فیوچر کے لیے جو ہے تو یونائٹ کر سکے. اچھا وہ پلیٹ فارم، وہ ویژن، وہ نظریہ صرف اور صرف خلافت کا نظریہ ہے. OIC نہیں، نیشن اسٹیٹس نہیں، سیکولرزم نہیں، ڈیموکریسیز نہیں، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات، جو نظام، جو طریقہ چھوڑا تھا، جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سلسلہ 1924 تک چلتا رہا. صرف وہ نظام ایک بار پھر امت کو یونائٹ کر سکتا ہے، اس کے ریسورسز کو یونائٹ کر سکتا ہے. آج اللہ نے اس خطے کو، پاک سرزمین کے مسلمانوں کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ وہ امت کی قیادت کر سکے. یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پھر قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ دفاع نہیں کریں گے تو اللہ پھر اس کو بدل کر ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے زیادہ محبت رکھے گی. یہ ہمارے پالیسی میکرز کے لیے، ڈیسیجن میکرز کے لیے، ہماری افواج کی قیادت کے لیے ایک سوچنے کا موقع ہے کہ کیا ہم اللہ کے ساتھ سچے ہو رہے ہیں یا واشنگٹن کے ساتھ، لندن کے ساتھ، کہ پیرس کے ساتھ. ہمارا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت کا راستہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابعداری میں ہے، بندگی میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں. جزاک اللہ. میرے خیال میں ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر اکمل، جنہوں نے یہ بات کی، اور آج سے 100 سال پہلے تقریباً ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. تو میرے خیال میں جو ویژن پریزنٹ کیا گیا آج، وہ یہی ویژن ہے کہ مسلمانوں کو ایک پولیٹیکل سوچ کے نیچے، ایک آئیڈیالوجی کے نیچے، ایک ریاست کے نیچے متحد کرنے کا اس سے گولڈن اپرچونٹی شاید پاکستان کو نہیں مل سکتی. اور یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے، امتیاز ہے، بالکل ایک اعزاز، ایک امتیاز جو کہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور میرے خیال میں اس کے لیے جتنا زبردست ایک گراؤنڈ سیٹ ہو چکا ہے، ایک پلیٹ فارم سیٹ ہو چکا ہے، صرف اب آگے بڑھنے کی اور قدم بڑھانے کی دیر ہے. کشمیر کا مسلمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، مسجد اقصی ہمارا انتظار کر رہی ہے، غزہ کے مسلمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اب وقت ہے کہ آگے بڑھا جائے اور اس تاج کو اپنے سر پہ پہن لیا جائے. بس اتنی سی بات. اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کا خاتمہ کرتا ہوں، اور دونوں ہمارے جو مہمان ہیں، عمران، ڈاکٹر اکمل، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو خود بھی دیکھیں اور آگے ان لوگوں تک پہنچائیں، ان سرکلز میں اس کو پہنچائیں جہاں پر اس کا اثر ہو. اور انشاءاللہ ہم وہ دن دیکھیں جب یہ امت دوبارہ سے متحد ہو اور جس ویژن کی ہم نے بات کی اس کو حاصل کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.